کراچی میں دکان میں لگی آگ نے پوری عمارت جلا ڈالی۔ خوفناک آگ سے جھلس کر 3 افراد جاں بحق اور 3 شدید زخمی، متعدد گاڑیاں بھی جل گئیں۔ عائشہ منزل فرنیچر مارکیٹ کی دکان میں لگی آگ پھیلتی چلی گئی، شعلے عمارت کی بالائی منزلوں تک پہنچے۔ فائر بریگیڈ کے 7 گاڑیوں، 1 باؤزر اور 1 سنوکل نے آگ پر قابو پایا۔ پاک بحریہ کے فائر فائٹرز آئے، ریسکیو عمل تیز کرنے کے لیے رینجرز کے جوان بھی پہنچے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ بر وقت نہیں پہنچا، علاقہ مکینوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ شمسہ ماجبین کہتی ہیں مسلسل کالز کے باوجود کوئی نہیں پہنچا۔ متاثرہ عمارت کے مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو فلیٹ سے نکالا۔ شہر قائد میں آگ لگنے کے 4 واقعات۔ اناکلی اپارٹمنٹ میں بھی آگ بھڑک اٹھی، مصطفیٰ نامی لڑکا جھلس کر دم توڑ گیا۔ صدر کے علاقے میں رہائشی عمارت میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ موسمیاتی تبدیلیوں نے پاکستان کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ پنجاب حکومت موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ پنجاب میں اسموگ کا ذمہ دار بھارت ہے۔ اقوام عالم اس خطرناک مسئلے کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کا دبئی میں COP28 کانفرنس سے خطاب۔ کہا موسمیاتی تغیرات سرحدوں سے بے نیاز عالمی مسئلہ ہے، حل کے لیے مشترکہ عالمی کاوشوں کی ضرورت ہے۔ لاہور میں میدان سیاست کی سب سے بڑی ملاقات، برسوں بعد 2 بڑوں کی انتہائی اہم بیٹھک۔ نواز شریف اپنے بھائی اور بیٹی کے ساتھ خود چل کر چودھری شجاعت کے گھر پہنچ گئے۔ 40 منٹ کی ملاقات میں سیاسی بساط کی ہر چال پر سوچ بچار، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور سیاسی اتحاد پر صلاح مشورے کیے گئے۔ نواز شریف نے چودھری شجاعت کی خرید بھی دریافت کی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کا ٹرائل ہوگا۔ سماعت 13 دسمبر کو اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ وزارت داخلہ کو 2 روز میں انتظامی رپورٹ الیکشن کمیشن میں پیش کرنے کا حکم۔ اسد عمر سے متعلق فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی برقرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی استدعا مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف کیس اب اسلام آباد ہائی کورٹ ہی سنے گی۔ سابق چیئرمین نے لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہونے کے باعث اپیل واپس لینے کی درخواست دائر کر دی تھی۔ الیکشن کمیشن نے اکتوبر 2022 کو نااہل قرار دیا تھا۔ غزہ میں وحشیانہ اسرائیلی بمباری کے 2 ماہ مکمل۔ اسرائیل کا حملے تیز کرنے کا اعلان۔ 5 روز میں 1200 فلسطینی شہید کر دیے۔ اسرائیلی فوجی غزہ کے کئی اضلاع میں پھیل گئے۔ خان یونس شہر کو مکمل گھیرے میں لے لیا۔ القسام بریگیڈ کی ظالم فوج کے خلاف شدید مزاحمت۔ 10 اسرائیلی فوجی ہلاک، 24 اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیے۔ ترک صدر طیب اردوان نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ ترکیہ میں حماس ارکان کو نشانہ بنایا تو سخت نتائج ہوں گے۔ حماس اپنی سرزمین کا محافظ مزاحمتی گروپ ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ملک علماء کرام یک آواز۔ مولانا فضل الرحمان نے اسرائیل کو عالمی دہشت گرد قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بانی پاکستان نے اسرائیل کو ناجائز بچہ کہا۔ 8 دسمبر کو یوم حرمت اقصی منانے کا اعلان۔ سراج الحق نے کہا اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی نے کہا فلسطین کا 2 ریاستی حل کسی صورت قبول نہیں۔ حماس کے مجاہدین جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ تشدد کا شکار کمسن رضوانہ دوسری زندگی ملنے پر خوش۔ ہسپتال سے ڈسچارج، تحائف دیے گئے، تصاویر بنائیں۔ رضوانہ 5 ماہ جنرل ہسپتال لاہور میں زیر علاج رہی۔ سول جج کی بیوی نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کی ہسپتال آمد، رضوانہ سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے کہا رضوانہ کی مکمل صحت یابی پر دلی خوشی ہوئی۔ بچی رضوانہ کی تعلیم پر توجہ دیں گے، مکمل دیکھ بھال کی جائے گی۔ بے زمین کاشتکاروں کو 45 برس بعد حق مل گیا۔ 27,000 کاشتکاروں کو 3,44,000 ایکڑ اراضی الاٹ۔ محسن نقوی نے بٹن دبا کر کمپیوٹرائزڈ قراردادی کا آغاز کیا۔ کہتے ہیں چولستان، رحیم یار خان اور بہاولپور کے لیے الاٹمنٹ کا عمل مکمل ہو گیا۔ جلد کامیاب کاشتکاروں کو الاٹمنٹ کے کاغذات دیں گے۔
ویران زمین سرسبز و شاداب ہوگی، نہری پانی بھی میسر ہوگا۔ وزارت خزانہ اور IMF ٹیکنیکل مشن کے درمیان مذاکرات، آئندہ بجٹ سازی کا عمل ڈیجیٹل کرنے سے متعلق تجاویز دی گئیں۔ وزیر خزانہ کہتی ہیں قابل عمل تجاویز پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ سمارٹ تھانوں کا قیام، جگہ کے لیے ورکنگ کا آغاز، لاہور کے 22 تھانوں کی بھی سنی گئی۔ برسوں سے کرائے کی عمارت میں پناہ لینے والوں کو اپنی چھت ملے گی۔ ابتدائی مرحلے میں 8 تھانوں کی جگہ کی نشاندہی، تھانہ شفیق آباد، نشتر کالونی، وحدت کالونی، نوا کوٹ شامل، تھانہ غالب مارکیٹ، لاری اڈا، سمن آباد اور تھانہ اسلام پورہ کے لیے زمین کی نشاندہی ہو چکی۔ وزیر اعلیٰ کا مزار بی بی پاک دامن توسیعی منصوبے کا دورہ، پروجیکٹ پر پیش رفت اور جاری کاموں کا مشاہدہ کیا، فنشنگ ورک کا معائنہ بھی کیا۔ مزار بی بی پاک دامن کے اندر معیاری لائٹس لگانے کی ہدایت، کہا دیے جلانے کے لیے علیحدہ جگہ مختص کی جائے، مزار کے راستے کو مزید کشادہ کرنے کا حکم۔ پاکستان سپر لیگ کی دنیا بھر میں مانگ، 485 انٹرنیشنل کرکٹرز نے رجسٹریشن کرا لی۔ PSL 9 کے لیے 22 ممالک کے کھلاڑیوں نے نمائندگی کی خواہش ظاہر کر دی۔ سب سے زیادہ انگلینڈ کے 158 کھلاڑیوں نے رجسٹریشن کرائی۔ پلیئر ڈرافٹنگ 13 دسمبر کو لاہور میں ہوگی۔ بگ بیش کے 13ویں ایڈیشن کی تیاریاں مکمل، آسٹریلیا میں T20 لیگ کا میلہ آج سے سجے گا۔ حارث رؤف، زمان خان، اسامہ میر اور عماد وسیم بھی ان ایکشن ہوں گے۔ بگ بیش کا افتتاحی مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:15 بجے شروع ہوگا۔ میزبان برسبین ہیٹ کا میچ میلبرن سٹار سے شیڈول ہے۔ غزہ میں وحشیانہ اسرائیلی بمباری کے 2 ماہ مکمل، اسرائیل کا حملے تیز کرنے کا اعلان، 5 روز میں 1200 فلسطینی شہید کر دیے۔ اسرائیلی فوجی غزہ کے کئی اضلاع میں پھیل گئے، خان یونس شہر کو مکمل گھیرے میں لے لیا۔ القسام بریگیڈ کی ظالم فوج کے خلاف شدید مزاحمت، 10 اسرائیلی فوجی ہلاک، 24 اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیے۔ ترک صدر طیب اردوان نے اسرائیل کو خبردار کر دیا، ترکیہ میں حماس ارکان کو نشانہ بنایا تو سخت نتائج ہوں گے۔ حماس اپنی سرزمین کا محافظ مزاحمتی گروپ ہے۔ دل پاکستان سے دلوں میں گھر کیا، دل بدلا تو خود کو دین کی تبلیغ میں مصروف کر لیا۔ ہر دل عزیز جنید جمشید کو ہم سے پچھلے 7 برس